وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود درس نمبر 969، آیت نمبر 96 سے 100، حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہم ایک لعنتی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 96، لفظی ترجمہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کے بھیجا۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے ہاں۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے فرعون کا حکم مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ، نتیجہ کیا ہوگا؟ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر انہیں آگ میں لا ڈالے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ اپنے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت چھوڑ گئے، اور قیامت کے دن بھی برا ہی انعام ہے۔ بئس الرفد المورود، بہت برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔
ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں کہ آپ کو سنا رہے ہیں. منہا قائم و حصید، اس میں کچھ تو ابھی تک باقی ہیں اور کچھ اجڑی پڑی ہیں بستیاں. اللہ اکبر. سامعین کرام، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ دراصل دیکھیں ہم بھی وقت کے فرعون ہم بھی ہیں. یہ دنیا اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ایک اہل حق ہیں اور ایک اہل باطل ہیں. اہل حق وہ ہیں جنہوں نے حق کو قبول کر لیا اور باطل سے انکار کر دیا اور حق کی اتباع کی. دوسرے اہل باطل ہیں. دیکھیں یہ بڑی یہاں پر رک جائیں اس بات کو سنیں جو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت دو گروہ ہیں. ہم اس وقت دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس وقت دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک وہ جن کا مقصود، محبوب، مطلوب، معبود اللہ ان کی منزل ہے، وہ اللہ کے ہیں اور اللہ ان کا ہے. اللہ ان کی منزل ہے اور وہ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں. یعنی زندگی، کیا مطلب؟ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں. بس یہ دیکھیں ایک جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو صرف ایک جملے میں سارا جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. وہ اہل حق جو ہیں کر کیا رہے ہیں؟ وہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے گزار رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں. بس وہ اہل حق ہیں. یہ جنتی لوگ ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے. اچھا، دوسرے اہل باطل ہیں. اہل باطل، ان میں کچھ بہت سے لوگ میں کہہ رہا ہوں 1/8 حصہ جو ہے وہ مسلمان بھی شامل ہے، 1.5 ارب مسلمان. یہ اہل باطل ہیں. اللہ نہ ان کی منزل ہے. یہ تمام اہل باطل کی میں بات کر رہا ہوں سمیت آج کے مسلمانوں کی. اللہ ان کی نہ منزل ہے نہ اللہ کو یہ اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. یہ اہل باطل جس میں آج کے مسلمان بھی شامل ہیں، یقیناً یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ان کا مقصود ہے، دنیا ہی ان کو محبوب ہے، دنیا ہی ان کو مطلوب ہے اور ان کا معبود اللہ نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے حکم، یہ اہل باطل جو ہے انہوں نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکایا ہے، نہ جھکانے کے لیے تیار ہے. بات ختم ہوگی. دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو ورنہ آپ ہی نقصان میں رہیں گے. لوہے کو آپ نے سونا سمجھ لیا، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے. اب تو یعنی جنہوں نے لوہا سونے کے بھاؤ خرید دیا یا ایک پتھر کو ہیرا سمجھ لیا، نقصان میں نہیں ہے. ہیرے کی، یہ ہیرا میں اس لیے پسند کر رہا ہوں کہنا کہ ہیرا ڈائمنڈ جو ہے وہ زیادہ قیمت رکھتا ہے اور بسا اوقات وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی مالیت اتنی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج کل وہ جو یہاں تھا نا وہ کوہ نور ہیرا جو اس وقت ملکہ برطانیہ کے تاج میں ہے، تو کروڑوں پاؤنڈ اس کی مالیت ہے. جتنی بھی ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پاؤ یا آدھا پاؤ کے قریب ہوگا، 250 گرام کا ہوگا یا جتنا بھی ہوگا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1 کلو، مثال کے طور پہ 1 کلو کا یہاں ہیرا نہیں ہے دنیا میں، لیکن چلیں مل گیا. آج کے یہ جو اہل باطل ہیں انہوں نے پتھر یعنی 2 کلو کا چلے کر لیں، جو مشکل ہے. 2 کلو کا ہیرا نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے لیکن ہے نہیں، دنیا میں نہیں ہے. 2 کلو کا پتھر، اس کو ہم نے ہیرا سمجھ لیا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ کچہریاں آپ دیکھ لیں،
زن زر زمین، یہ تمام مقدمات جو ہیں یہ اسی کی بنیاد پہ ہے. زن زر زمین اسی کی بنیاد پہ اور اسی کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ دھوکے سے نکل آئیں. دنیا کی حیثیت سوائے ایک عارضی فائدے کے نہیں ہے. دوسرا، دنیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس دنیا کو اگر آپ اللہ کی مرضی سے، دنیا میں اگر زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو جنت آپ کی ہے. یعنی اس کا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں رہنے کا مقصود، نیت آپ درست کر لیں اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں تو آپ بہت بڑے فائدے میں آ جائیں گے، بہت بڑا فائدہ ملے گا، تصور آپ نہیں کر سکتے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا. افسوس یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ آج ہمیں نہ جنت پر یقین ہے، نہ اس کی نعمتوں پر ہے، نہ دوزخ اور اس کے عذاب پر یقین ہے. اور یہاں پہ رک کے میں دیکھیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے مضمون کو سمیٹنے کی. میں تفصیل آپ کو، یہ آخری واقعہ ہے اور اس میں سارا اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات کا اور ایک ساری سورت کا ایک نچوڑ اس میں بیان کر دیا ہے. سورت تقریباً اختتام پذیر ہے اور یہ واقعہ جو ہے خاص طور پہ اس میں بڑی ہی اہم باتیں ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، اگر آپ کے سامنے قرآن مجید ہو یا جو بھی موبائل ہو یا جو بھی ہو اور آپ کا ٹیکسٹ، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ٹیکسٹ کو دیکھ کے ذرا سنا کریں. تو یہی میری جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی، اس میں آیت نمبر 103 ہے. 103 تھوڑا سا آپ غور کریں اس پہ تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعد میں بھی میں بات کروں گا. لیکن جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یقین آخرت پر نہ ہو تو آپ آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے. اور یہاں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ. اس میں نشانی تو ہے، ان واقعات میں عبرت تو ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. یہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور یہی دن ہے کہ جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. تو میں یعنی جو میں نے آیت نمبر 103 پڑھی ہے اور پڑھ رہا ہوں، تو اس میں میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور وہ میری وہی گزشتہ جو گفتگو تھی کہ اگر آخرت کا ہمیں خوف نہیں ہے تو بس آپ کے لیے پھر کچھ بھی نہیں ہے. دین تو آیا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اصل جو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں دنیا کی کامیابی پوشیدہ ہے. دین کو اگر آپ اختیار کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ساری بات ہے اور اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. آپ برائے مہربانی سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. یہ دنیا دیکھیں ایک بازار ہے، اس سے آپ نے اگر جو مطلب کی خریداری نہ کی تو پھر آپ بہت بڑے گھاٹے سے دوچار رہیں گے. اس میں اللہ کے دیدار کا سودا ہے، اس میں اللہ کی ملاقات کا سودا ہے، اس میں اللہ کے قرب کا سودا ہے. اور آپ کو کچھ دینا ہوگا اور تب آپ کو یہ چیز ملے گی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طریقہ بتا دیا، ایک ڈیل ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے، خرید لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے.
تو دیکھیں یہ ایک سودا جو ہے، دیکھیں ہم میں سے میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مختلف آستانوں سے وابستہ ہیں، مختلف شیوخ ہیں، پیران اعظام ہیں، شیوخ کرام ہیں، لیکن پورے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ بیعت کے مفہوم کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اگر جانتے ہیں تو پھر ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو خاندانی بات ہے، جیسے کہ دین ہمارا خاندانی ہے، اسی طرح یہ پیری مریدی کا ایک سسٹم بن گیا ہے، ایک خاندانی۔ باپ جو ہے اپنے بچے کو پیر صاحب کے پاس لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا مرید ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ہر چیز میں بگاڑ آ گیا ہے۔ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کر لیں یقین، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آخرت جو ہے ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ مسئلہ یہ ہے سامنے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور یہ مضمون میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کی بجائے آپ داعی الی الحق کو تصور کریں۔ جو بھی موجودہ حالات میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ پیغمبری کا کام کر رہا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وارثان انبیاء ہیں، تو وہ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ آپ وہ داعی الی الحق کو رکھیں، اور فرعون کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں۔ فرعون میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جو ابتدا ہوتی ہے اس کی فرعونیت سے ہوتی ہے۔ آپ بچے کو دیکھیں، اکثر بچہ اپنی منوانا چاہتا ہے۔ یہ ہماری جو نفسانی کیفیت ہے نا، نفس، وہ بچے کا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے تقاضے بدلتے جاتے ہیں۔ بچہ جو ہے ضد کرتا ہے، بچہ روتا ہے۔ میری ایک نواسی ہے، تو اس کو جو بھی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے رونا شروع کر دیتی ہے۔ میں ویسی مثال کی تو آپ کے بھی بچے ہوں گے، نواسے ہوں گے، جو بھی ہیں، تو وہ اس کے لیے رونا، پھر وہ اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے بس رونا لگا رہتا ہے، بعض اوقات چپ ہو جاتا ہے، بہلا دیتی ہے ماں، جو بھی ہوتا ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یعنی ہمارے جو نفس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بچہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی وہ ایک نفس ہوتا ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اچھا پھر بڑا ہوتا ہے۔ میں صرف یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ انسان میں فرعونیت شامل ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ اس کا مادہ جو ہے یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا کہ اس سے کہا کہ بھئی تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نفس نے جواب دیا کہ تو ہے، میں ہوں۔ وہاں بھی میں اس نے نہیں چھوڑی، یعنی جب اس کو نفس کو پیدا کیا تو نفس کی پیدائش میں یہ فرعونیت موجود ہے کہ وہ کہتا ہے میں، انا ولا غیری، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے کہا تھا نا کہ میں ہوں۔ تو خیر یہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو انوکھا نہ سمجھائیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ میں فرعونیت یعنی آپ کی بچپن سے موجود ہے، ایک نفس ہے آپ میں، اور نفس کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کی نہیں مانی، اپنی کرنی ہے، یہ برائی ہے۔ میں نے اللہ کی نہیں ماننی، میں نے اپنی کرنی ہے، یہ برائی ہے، اور نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہے ہمیں۔ تو بہرحال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ۔ اچھا، میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، اگر ہم نفس کے کہنے پر چلیں، تھوڑا سا اگر میں یہ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، کافی میں نے تفصیل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے بیان کر دی، میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر ہم نفس کے کہنے پہ چلے تو یہ ہمیں نفس لے جائے گا آگ میں۔ فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے نفس کی بات مان لی۔ فرعون کو میں نے آپ کو بتایا، فرعون کی جگہ آپ نفس کو رکھے۔ داعی آیا نفس کو سدھانے کے لیے، نفس نے مان کے نہ دیا، اور ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ تو آسان بات ہے، ہم میں سے ہر شخص نفس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ حق کا اتباع کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی تیار نہیں ہے، حق سمجھ میں بھی آ جائے۔ وہ جو خاتون خانہ ہے، تھوڑا سا وہ غور کریں، اور اس کا میاں، حق آپ کو بیان کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے، اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے۔ کتاب میں کیا ہے کہ اور مرد جو ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، ان کا کہنا ماننا چاہیے بیویوں کو، لیکن بیوی تو بیوی ہے، وہ تو کہتی ہے نہیں، میری مرضی ہوگی تو مانوں گی، نہیں ہوگی تو نہ مانوں گی۔ اسی طرح یہ یعنی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں تو الی فرعون و ملئی فاتبعوا امر فرعون، تو ہم نفس کا کہنا مانتے ہیں، اور نفس کا کہنا تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ وما امر فرعون برشید، نفس تو ہمیں ہدایت کی طرف نہیں بلاتا، برائی کی طرف بلاتا ہے۔ برائی میں نے آپ کو کہا برائی ہے کیا، تھوڑا سا دیکھیں، ہم نے ہر معنی جو ہے وہ محدود کر دی ہے۔ برائی، زنا، شراب، جوا، ہم اسے برائی کہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ برائی اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں، بس یہ برائی ہے۔ اور وہ تو ہم اس میں یعنی ہمارا اصرار ہے کہ میں نے اپنی کرنی ہے اور اللہ کی نہیں ماننی، ایسا ہم زبان سے نہیں کہتے، ایسا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن کرتے ہم اپنی ہیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ یہ نفس ہمیں لے جائے گا قیامت کے دن، نفس آگے ہوگا، اور شیطان ہمارے، نفس اور شیطان کو ایک سمجھ لیں آپ، دونوں مخالفانہ قوتیں ہیں۔ شیطان ہماری رہنمائی کرے گا، ہم شیطان کے اس وقت پیروکار ہیں، شیطان کے بندے ہیں، یہ قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمائے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جس کی آپ بات مانیں گے وہی آپ کا معبود ہے، یہ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ نفس کی کہنے مانیں گے تو نفس آپ کا معبود ہے قرآن کے حساب سے، شیطان کا مانیں گے تو شیطان کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ معبود وہ جس کی آپ بات مانیں، بس۔ اور یہاں میں بعض اوقات یہ کمنٹس میں ایک وہ آ جاتی ہے بات، بعض اوقات میں پڑھ لیتا ہوں، ویسے تو کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن بات کو میری سمجھتا نہیں ہے تو پھر وہ سوال کرتا ہے کہ ہم ماں باپ کی جو بات مانتے ہیں، استاد کی بات مانتے ہیں۔ دیکھیں، عبادت اسے کہتے ہیں بلا چون و چرا، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی کی آپ نے بات مان لی، وہ آپ کا معبود ہو گیا، وہ آپ کا خدا ہو گیا، یہ بات ہے، بس یہ جواب ہے سادہ۔ تو ہر بات کی، ہر وقت ہر بات کی وضاحت تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ جو نئے سننے والے ہیں ان کو بعض اوقات وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی بات نہیں، سوال کر لیا کریں۔ تو یہ نفس یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کو لے جائے گا، کون؟ یہ نفس و شیطان، قیامت کے دن۔ کہاں پہ؟ آگ میں۔ فاوردہم النار، ہم سب کو، کس کو؟ ہم آج کے مسلمان، یہ سب مسلمانوں کو، کیونکہ یہ اہل باطل ہیں، گزشتہ میں نے آپ کو سبق میں کہا تھا نا، تو سب کو لے جائے گا دوزخ میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے،
جس پر وہ پہنچے۔ بئس الورد المورود، پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور قیامت کے دن بھی ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو ہمیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، حالات ہیں جو ہم آپ پہ بیان کر رہے ہیں۔ منہا قائم و حسید، اس میں سے بعض بستیاں قائم ہیں ابھی تک، جیسے کہ مصر ہے، مصر کے جو بستی ہے وہ قائم ہے، اگرچہ وہاں کھنڈرات وغیرہ جو سب کچھ موجود ہیں عبرت کے لیے، لیکن وہاں لوگ عبرت کے لیے نہیں جاتے، سیر کے لیے جاتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے نشانات نہیں ہیں۔ یہ احرام مصر جو ہے وہاں مسلمان نہیں تھے، وہاں فرعون، آل فرعون تھا، اور آپ کے ایک جمال عبد الناصر نے، جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن مصر کے بادشاہ گزرے ہیں۔ نحن ابناء الفراعنہ، ایک دفعہ اس نے نعرہ بلند کیا تھا کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں۔ یہ ہے حالت ہمارے عربوں کی۔ نحن ابناء الفراعنہ، عراق میں ایک بادشاہ تھا، اس نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرود کی اولاد ہیں۔ یہ آپ اپنی حالت کو دیکھ لینا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم فرعون سے کم نہیں ہیں۔ آج ہم نہ مسلمان تو برائے نام ہیں، اصل میں ہم اہل باطل ہیں۔ میں اہل کفر اور یہ اہل شرک نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ بدک جاتے ہیں۔ اہل باطل، ہم باطل کا اتباع کر رہے ہیں، باطل ہماری منزل ہے، باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آپ کو آپ کے اعمال کا برا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے اچھا نتیجہ تو میں کہہ نہیں سکتا، وہ تو اچھا کام تو ہم کوئی نہیں کر رہے، ہم تو نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور نفس ہی ہمارا معبود ہے، اور نفس کا اتباع کر رہے ہیں۔ تو بہرحال منہا قائم و حسید، اور کچھ اجڑی پڑی ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہاں پہ کچھ ایسے کھنڈرات وغیرہ ہیں جو اہل مدین کے ہیں، اہل سمود کے ہیں، وہاں کھنڈرات ہیں، وہاں کوئی، وہ تو اجڑے ہوئے پڑے ہیں، لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ یوٹیوب پہ یہ کلپ مختلف موجود ہیں، اور بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَسِيدٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کے بھیجا، الی فرعون و ملئہ، فرعون اس کے سرداروں کے پاس، وما امر فرعون برشید،
اور فرعون کا حکم ٹھیک نہ تھا، فرعون ہدایت پہ نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ فاوردہم النار، پھر انہیں آگ میں لا ڈالے گا۔ وبئس الورد المورود، اور برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچے، یعنی ہم بہت برے گھاٹ پہ پہنچیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنے پیچھے اس جہان میں بھی وہ لعنت چھوڑ گئے۔ کون؟ ہم آج کے مسلمان، اور قیامت کے دن بھی کے لیے بھی، یعنی قیامت میں بھی ہم اللہ کے لعنت میں ہوں گے، کیونکہ ہم اہل باطل ہیں اور ہم آل فرعون ہیں۔ یہ شاید آپ پہ بہت بھاری لگے، لیکن بات یہی ہے۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا انعام ہے جو ہمیں دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القریٰ نقصہ علیک، یہ بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں کہ جو تمہیں سنا رہے ہیں۔ منہا قائم و حسید، اس میں کچھ تو اب تک باقی ہیں اور کچھ اجڑی پڑی ہیں بستیاں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔